بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے حوصلے کو بلند کرنے کے لیے، آپ کی ہمت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہم ایک واقعہ عرض کرتے ہیں۔ انتہائی قیمتی واقعہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک ملک کے اندر، اس ملک کا جو بادشاہ تھا، حاکم حکمران تھا، اس نے ایک بڑے راستے پر ایک بڑی چٹان رکھوا دی، جس سے راستہ بند ہو گیا درمیان میں سے، اور کنارے اس راستے کے تھوڑے تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے، باقی راستہ بند۔ اور ساتھ ہی اس بادشاہ نے چھپا کر خفیہ طور پر ایک وزیر کو بٹھا دیا اس راستے کے قریب، کس راستے سے جو بھی شخص گزرے وہ یہاں سے گزرتے ہوئے جو الفاظ کہے، جو شکایت کرے، جو لفظ بولے، آپ نے وہ شکایت، وہ لفظ، وہ الفاظ نوٹ کر لینے ہیں اور مجھے وہ سارے کے سارے تأثرات ان مسافروں کے بتانے ہیں۔ تو ایک آدمی اس راستے سے گزرنے لگا، اس نے دیکھا راستہ بند ہے۔ اب اس نے ان تمام لوگوں کو جو اس چٹان کو رکھنے میں ملوث ہو سکتے تھے، ان تمام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، کون بدبخت ہے اس راستے کو بند کرنے والا، ان کو شرم نہیں آتی، فلاں فلاں۔ اور کہنے لگا کہ جس نے اس چٹان کو یہاں رکھوایا ہے، میں حاکم وقت سے اس بندے کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ یہ باتیں کہتا ہوا راستے سے چل پڑا، ایک سائیڈ پر ایک کنارے سے گزر گیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے دیکھا راستہ بند ہے، اس نے بھی پہلے بندے کی طرح گالیاں نکالی، گالیاں نکالتے نکالتے کنارے سے گزر کر چلا گیا۔ اس طرح پہلا دن گزر گیا، جو شخص آتا دو چار گالیاں نکالتا اس راستے سے گزر جاتا، مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ، مشقت کے ساتھ۔ پہلا دن گزر گیا، پھر دوسرا دن آیا، پھر وہی حشر، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن ایک مسافر اس راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا بھئی بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے، سارا راستہ بند، ہر آنے جانے والا تکلیف میں مبتلا۔ دل کے اندر لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوا۔ وہ شخص فوراً ہی راستے پر رک گیا، اسی چٹان کے پاس۔ اب جو بندہ اس راستے سے، اس چٹان کے پاس سے گزرنے لگتا تو یہ مسافر ان لوگوں کو، ان مسافروں کو، راہگیروں کو روک لیتا، بھئی ایک منٹ کے لیے یہاں رک جائیے، میری بات سنیے۔ اور چونکہ وہ چٹان کافی وزنی تھی، اس لیے دو چار بندے اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس نے کافی لوگوں کو وہاں جمع کر لیا، روک لیا۔ اب 15-20 آدمی جب جمع ہو گئے تو اس شخص نے کہا دیکھیے بھئی، اب ہم سب مل کر اس چٹان کو راستے سے اٹھا کر راستے کو صاف کر دیتے ہیں۔ اب جو ہی انہوں نے اس چٹان کو اٹھایا، وہ راستہ کھل گیا، راستہ صاف ہو گیا، اور وہیں چٹان کے نیچے انہیں ایک تھیلی ملی۔ وہ جس شخص نے سب لوگوں کو روکا ہوا تھا راستے کو صاف کرنے کے لیے، چٹان کو ہٹانے کے لیے، اس نے وہ تھیلی اٹھائی، دیکھا اس تھیلی کے اندر 1000 دینار پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اس تھیلی کے اندر ایک خط پڑا ہوا ہے۔ اب اس آدمی نے جو ہی وہ خط نکالا، پڑھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، یہ خط حاکم وقت کی طرف سے، بادشاہ وقت کی طرف سے، اس بندے کے نام جس نے ہمت اور حوصلہ کر کے بغیر کسی شکوہ شکایت اور گلے کے اس چٹان کو اٹھا کر راستے کو صاف کر لیا۔ یہ خط اس کے نام اور یہ 1000 دینار اس کے انعام کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے، اس نے تھوڑی سی ہمت کی، تھوڑا سا اپنا حوصلہ بلند کیا۔ جو ہی حوصلہ بلند کیا، سوچ کو بلندی دی، چند بندے اکٹھے ہوئے، وہ راستہ صاف ہو گیا جو 3 دن سے بند پڑا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 دینار انعام میں مل گئے۔
نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں حوصلے سے کام کرنا ہوگا، اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہوگا، اپنی طاقت کو، اپنی سوچ کو اونچا رکھنا ہوگا، مایوس نہیں ہونا، کسی سے گلہ اور شکوہ شکایت نہیں کرنی، بلکہ آگے بڑھ کر اس مشکل کا حل نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو گالیاں نکالتے رہیں، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں۔ کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دوسروں کو گالیاں نکالنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، حل تب ہوگا جب ہمارے اندر حوصلہ ہوگا، حل ہمیں ہی نکالنا ہوگا۔ اس لیے کسی سے شکوہ شکایت کیے بغیر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اپنی مشکلات کا حل نکالنا ہے۔ ایک نہ ایک دن مشکل کا حل نکل آئے گا، اور جب مشکل کا حل نکلے گا پھر اس 1000 دینار کی طرح بہت بڑا اجر دنیا اور آخرت کے اندر مل جائے گا انسان کو۔ اس لیے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں اپنی تمام تر مشکلات میں اپنے حوصلے، اپنی طاقت کو بلند رکھنا ہوگا، اپنے ذہن، اپنی سوچ کو بلند رکھنا ہوگا، اور کسی بھی جگہ یہ نہیں کہنا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، نہیں، شکوہ شکایات کی بجائے اس کا حل نکالنا ہوگا، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اس کا حل نکالنا ہوگا۔ جب ہم حل نکالیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی، وہ مشکل کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر مشکل معاملات میں ہم سب کی مدد اور نصرت فرمائے۔